جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. آج صحت کے بارے میں ہم جو مختلف لیکچر اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم موضوع میں بات ہوگی اور وہ ہمارے معدے میں جو تیزاب کی کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. معدہ جیسے ہم جانتے ہیں بہت ہی اہم آرگن ہے. جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں جو کچھ بھی پیتے ہیں وہ ایسوفیگس سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے معدے میں جاتا ہے اور یہ فرسٹ پلیس ہے جہاں پہ اس کی پراپر پروسیسنگ ہوتی ہے. یہاں جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں معدے کا جو تیزاب ہے سٹمک ایسڈ کہا جاتا ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اس کے بارے میں چند چیزیں ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کے اور کیا کیا نام ہیں. اس کو گیسٹرک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے, سٹمک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی اس کا نام ہے. اس کے اندر کمپوزیشن کیا ہوتی ہے, اس کے اندر چیزیں کیا کچھ ہوتی ہیں. مینلی تو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سوڈیم کلورائڈ بھی ہوتا ہے اور پوٹاشیم کلورائڈ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی نیچر یا کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ بالکل کام باڈی سب فلوئڈ ہوتا ہے اور لیکن ہوتا بہت زیادہ یہ اس انداز کا ہے کہ کافی زیادہ اس کے اندر تیزی پائی جاتی ہے اور کلر لیس ہوتا ہے. بیسیکلی اس کا کوئی کلر موجود نہیں ہوتا ہے. اور یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے, یہ ہمارے اسٹمک کی جو لائننگز ہے وہاں سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے اور ہر وقت پروڈیوس کیوں ہوتا ہے. اس کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ فیکٹرز پروویبل ہوتے ہیں اور پھر یہ پیدا ہوتا ہے. اور کتنی کوانٹٹی ایک دن کے اندر آتی ہے, ایک دن کے اندر تقریباً 1.5 لیٹرز, جس میں بڑا فیملیئر ہے 1.5 لیٹر کی بوٹل جانتے ہیں پانی کی. تو اتنا یہ فلوئڈ ہے جو کہ ایک ایڈلٹ کے معدے میں پیدا ہوتا ہے. جیسے بڑھاپا آتا ہے, ایج زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس سے اس سے آپ کو دیکھیں کہ پرابلم بھی آتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایسیڈیٹی لیول کسی بھی فلوئڈ کا جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس کو جو پی ایچ لیول ایک خاص اسکیل ہے جو 1 سے لے کے 14 تک گرا جاتا ہے اور اس کے اندر مڈ پوائنٹ جو ہے 7 ہے. 7 پہ وہ فلوئڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. 7 سے اگر زیادہ پی ایچ ہوئے تو اس کو کہتے ہیں الکلائن ہے اور 7 سے اگر نیچے ویلیو آتی ہے تو اس کو ایسیڈک کہا جاتا ہے, تیزابیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ جو فلوئڈ ہے بیسیکلی جو ہم اسٹمک ایسڈ کہتے ہیں, یہ ایسڈ تو ہوتا ہے 7 سے نیچے ویلیو اس کی ہوتی ہے لیکن بہت اسٹرانگ ایسڈ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو 1 اور 3 کے درمیان رہنی چاہیے. اس کے درمیان اگر رہتی ہے تو بالکل نارمل کام کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ایسڈ ہے اور یہ واحد جگہ ہے پوری باڈی کے اندر جہاں پہ فلوئڈ ایسڈک ہے. پورے باڈی میں جتنے فلوئڈز ہیں, بلڈ ہے, یورین ہے, باقی جتنے فلوئڈز ہیں وہ سارے کے سارے الکلائن یا بیس کی طرف ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے باڈی ہماری الکلائن ہونی چاہیے تو وہ پارشل اسٹیٹمنٹ ہے. باڈی تو ایسی ہونی چاہیے لیکن میدا جو ہے, میدا اگر الکلائن ہو جائے گا تو تباہی مچ جائے گی. میدا ایسیڈک ہونا چاہیے اور بہت زیادہ اسٹرانگ ایسڈ ہونا چاہیے. اور اتنا اسٹرانگ ایسڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ شیشے کے اوپر ڈالیں تو اس کے اوپر یہ خراش پیدا کر دیتا ہے, اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اس لیے کیونکہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اس کے لیے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسٹمک کے مسلز بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اسٹرانگ بنائے ہوئے ہیں جس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہاں تک تو چند بنیادی سی باتیں اس کے بارے میں ہوگی لیکن ہمیں اسے جاننا ہے اس کے فنکشنز کیا ہے, کام کیا کرتا ہے. یہ تیزاب جو ہے ہمارے معدے میں اس کے بہت زیادہ اہم فنکشنز ہیں. بڑے موٹے فنکشن گنے 7 میجر فنکشن آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کھانا کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہ فل آف بیکٹیریا ہوتا ہے. چاہے ہم اسے جو مرضی کر لیں اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتا ہے, فرینڈلی بیکٹیریا بھی اور انفرینڈلی بیکٹیریا. جب یہ کھانا ہمارے معدے میں جاتا ہے تو یہ فرسٹ پلیس ہے جہاں پہ یہ اس کو اسٹرلائز کرتا ہے. اس سے جتنے بھی ہارمفل بیکٹیریا ہیں ان کو یہ کل کرتا ہے. تو یہ اسٹرانگ ایسڈ ہونے سے ہو سکتا ہے. اسٹرانگ ایسڈ کا پہلا کام یہی ہے کہ یہ اسٹرلائز کرتا ہے ہمارے کھانے کو بیکٹیریا سے کافی تک پاک کرتا ہے. دوسرا اس کا کام جو ہے بڑا اہم کام ہے وہ پروٹینز کو بریک ڈاؤن کرنے میں. انیشلی جو کچھ بھی ہم پروٹین کھاتے ہیں پروٹین سب چیز ہوتی ہے اور اس کو بریک ڈاؤن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ ایسڈ جو ہے اس میں کام آتا ہے, پروٹین کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. اور اس طرح یہ پیپسین ایک انزائم ہے جو پروٹین کو ایبزارب کرنے میں کام آتا ہے. تو پیپسین پیدا کرنے میں کام کرتا ہے. یہ جو تیزاب ہے اس کی وجہ سے پیپسین کے انزائم وہاں پیدا ہوتے ہیں. اگر تیزاب ویک ہے یا پراپر اسٹرانگ نہیں ہے تو پیپسین پیدا نہیں ہوگی. پیپسین نے جا کر انزائم اس کو جو ہے ایسا انزائم ہے جس سے آپ پروٹین کو ایبزارب کرنا ہے. اگر پیپسین صحیح نہیں ہے تو بلوٹڈنس بڑی ہوگی اور جو
پروٹینز ہیں وہ انڈائجسٹڈ فارم میں آگے چلے جائیں گے انٹسٹائن کے اندر، وہاں پرابلم پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنسک فیکٹر ہے، ایک خاص انداز کی چیز ہوتی ہے جو معدے میں پیدا ہونی ہوتی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہ بعد میں ہمارے ڈائجیشن کے اندر اور باقی انٹسٹائن میں جا کے کافی زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب کھانا یہاں سے معدے سے موو ہو کے جاتا ہے تو اس کے اندر بائل کا دخل ہوتا ہے، بائل میں آنا ہوتا ہے، تو اس بائل کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ رول پلے کرتا ہے، اور اس طرح انزائم بھی وہاں پر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہاتھ میں مدد دے، تو وہ یہ اسٹمک اس میں بڑا رول، اسٹمک کا جو ایسڈ ہے یہ اس میں پراپر رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دو رول اور بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں، اور وہ معدے کے اسٹرکچر کے لیے ہے۔ معدے کے اوپر ایک ویلو ہوتا ہے اور ایک معدے کے نیچے ویلو ہوتا ہے۔ تو اوپر کا ویلو جو ہے اس کو یہ بند رکھنے میں، اسوفیجل جو ہے سسٹم جو ہے اس کو یہ بند رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور نیچے کا ویلو جو ہے جس سے ساری چیزیں نکل کے باقی انٹسٹائن جانی ہوتی ہے، اس پائلورک سسٹم کہا جاتا ہے، اس کو یہ کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اگر ہم معدے کی ایک اسٹرکچر دیکھ لیں تو معدے کا جب اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیگ سا ہے معدہ، اس کے اندر بے تحاشا کام ہو رہے ہیں۔ اس بیگ کے اوپر سے ایسوفیگس آتی ہے اور وہاں پر ایک نان ریٹرن ویلو یا ایک سسٹر سا لگا ہوتا ہے جو کہ اوپر سے غذا کو آنے تو دیتا ہے لیکن اندر سے معدے کی کانٹیکٹ ہے ان کو اوپر نہیں جانے دیتا، تو یہ موسٹلی بند رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس بیگ کا جو ایک بیگ کی شکل ہے معدے کی، اس کے ساری پروسیس ہونے کے بعد، ایک بریک ڈاؤن ہونے کے بعد اس کھانے نے پھر الٹیمیٹلی انٹسٹائن میں جانا ہوتا ہے۔ جو ہماری چھوٹی آنت ہے اس میں جاتا ہے تو اس سے پہلے پھر ایک وہاں پہ ویلو ہوتا ہے اور وہ نارملی بند رہتا ہے وہ، اور اس کو سسٹر کہا جاتا ہے، پائلورک سسٹر کہتے ہیں اسے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تو یہ ایسڈ ہمارا بالکل صحیح ہے تو یہ اسی شکل میں ہوں گے جیسے آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسڈ ویک ہو جاتا ہے تو اوپر کا ویلو جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ ایسڈ جو اتنا سخت ایسڈ ہے، سخت تیزاب ہے، یہ اوپر نالی میں، ہمارے کھانے کی نالی میں آتا ہے ایسوفیگس میں، اور جسے گرڈ بول دیتے ہیں، اوپر کی طرف ریفلکس ہوتا ہے اور اوپر تک یہ تیزاب آتا ہے اور بڑی بے چینی ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک اسٹیج ہے جس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب یہ تیزاب اوپر آتا ہے تو بیسیکلی تیزاب کے ویک ہونے کی وجہ سے یہ والا ویلو کھل جاتا ہے، اور یہاں پہ نارملی دیکھا ہوگا پھر ٹریٹمنٹ کیا دیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اینٹی ایسڈ دے دی جاتی ہے۔ اینٹی ایسڈ جب دیتے ہیں تو اس ایسڈ کو وہ کمزور کرتی ہے، اس سے وقتی طور پہ تو آرام مل جاتا ہے، وہ جلن ختم ہوتی ہے، لیکن ایسڈ کو مزید کمزور کر دیا۔ پہلے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ویلو کھل رہا تھا، اس کو مزید کمزور کیا تو بعد میں دوبارہ پرابلم بار بار آئے گا، پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پہ صرف سہارا ہوتا ہے، بیسیکلی علاج نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی وہ جو سسٹر ہے جسے ہم ایل ڈی ایس بھی کہتے ہیں، لوور ایسوفیجیل سسٹر، تو یہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے، انسان جن بھی آپ سے مریض آپ دیکھیں اور پرابلم زیادہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند فنکشنز ہیں اس کے جو اسٹمک ایسڈ ہے وہ ادا کرتا ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ اسٹمک ایسڈ ویک ہو تو کیا پرابلم آتے ہیں۔ چند ایک تو میں نے بات کر دی ہے، لیکن اس سے بے تحاشا پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، ان سے چند ایک میں یہاں لسٹ کر دیتا ہوں اور اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹمک میں بھی کینڈیڈا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ اوور آل اسٹمک کے اندر فرینڈلی بیکٹیریا ہے، اس کی خاص مقدار تک رہے، لیکن جب یہ اسٹمک ایسڈ ویک ہوتا ہے تو یہ پراپر اس کو یہ اوور گروتھ اس کی ہو جاتی ہے، پراپر کینڈیڈا سارے کا سارا کل نہیں ہوتا، جو اوور گروتھ ہوتی ہے فنگس ٹائپ کینڈیڈا کی گروتھ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہارمفل ہوتا ہے، یہ پھر بعد میں کئی مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بلوٹنگ ہوتی ہے، پیٹ یہ پھول جاتا ہے، لوگ دیکھا ہوگا کھانا کھایا بس پیٹ پھول گیا، یا پھر کئی لوگوں کو ڈکاریں بھی آنی شروع ہوتی ہے، بینچنگ ہوتی ہے، اور اسی کا ایک سمٹم ڈائریا بھی ہے، اگر یہ زیادہ شروع ہو جائے تو ڈائریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فلیٹولینس ہے جو بار بار گیسز کا خارج ہونا وقت سے وہ ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کو اس میں کانسٹیپیشن اپوزٹ سائڈ آتا ہے، باڈی کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے سارے کا سارا یہی پہ اسٹمک سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں کئی اور فیکٹر بھی آ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی اسٹارٹ یہ اسٹمک سے ہوتا ہے کہ وہاں کا اسٹمک سے ویک ہے۔ اسی طرح باقی جو پرابلم اس کے آتے ہیں وہ ریکٹل ایچنگ آ جاتا ہے، وقت میں خارش ہوتی رہتی ہے انسان کے، اور اس وجہ سے بڑی بے چینی رہتی ہے، اور کیونکہ ساری غذا بھی صحیح طرح ابزارب نہیں ہو رہی تھی تو
تو انرجی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے فٹیگ رہتی ہے، جلدی تھکا تھکا سا مریض رہے گا اور اس انداز میں ہے. اس سے ایڈرینل گلینڈز ہیں ہمارے، ان کی بھی فٹیگ ہوتی ہے. اس فٹیگ کی وجہ سے انسان پہ اسٹریسفل انوائرمنٹ رہتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی کاز جو بنتا ہے اس کا وہ ویک ایسڈ بنتا ہے، اسٹمک ایسڈ ویک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پرابلمز آتے ہیں. اس طرح اس کے باقی پرابلم بھی آتے ہیں کہ چہرے پہ ایکنی آ جاتی ہے، ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، ڈینڈرف ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہیئر لاس بھی ہوتا ہے. بالوں کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بال گرنے بھی بہت زیادہ شروع ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ویک ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں. اس طرح ہارٹ برن ہے جو میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ جو آپ کا اوپر کا ویلو ہے، معدے کے اوپر کا ویلو ہے تو اس سے ریفلکس ہوتا ہے، اور ریفلکس جب ہوتا ہے تو بڑی سخت بے چینی ہوتی ہے، اور اس کا سلوشن صحیح سلوشن اینٹیسڈ نہیں ہے بلکہ کچھ اور سلوشن ہے. اور اس طرح آٹو امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب اس کے اندر ویک ایسڈ ہوتا ہے تو پیپسین پیدا نہیں ہوتی. پیپسین جب صحیح طرح پیدا نہیں ہوتی تو پروٹین جو ہے وہ صحیح طرح ابزارب نہیں ہوتے. تو انڈائجسٹڈ پروٹین الٹیمیٹلی آگے آنتوں میں چلے جاتے ہیں. آنتوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کی لیکیج ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. جیسے وہ لیکیج ہوتی ہے تو آپ کا امیونٹی سسٹم وہاں پہ اپنا رول پلے کرنے آ جاتا ہے اور اس کو فوراً باڈی سمجھتا ہے. اس سے آٹو امیون ڈیزیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، کئی شکلیں اختیار کر جاتی ہیں. باقی اس کے کیا پرابلمز ہیں چند ایک ہم یہاں بات کر لیتے ہیں. انہیلدی نیلز ہیں جو کہ پرابلم دیتے ہیں، یا تو ناخن بڑے باریک ہوں گے یا برٹل ہوں گے، جلدی ٹوٹنے والے ہوں گے. اس سے اس پہ ابزارپشن نہیں ہوتی ہے آئرن کی اور B12 کی، اس سے بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کئی طرح کے کھانوں کی الرجیز اس پیشنٹ کو ہونی شروع ہو جاتی ہے. مثلاً آپ نے کئی لوگوں نے لیکٹوجن الرجی ہے جی، دودھ نہیں صحیح طرح لے سکتے، یا کئی اور ایسے مسائل ہیں کھانے سے انہیں برداشت نہیں کر سکتا جسم اور اس پہ پرابلم آتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اسٹمک ایسڈ ویک ہوا اور بس ایسی چھوٹا سا پرابلم نہیں ہے بلکہ اس سے کئی اور پرابلم کو اسٹارٹ کر دیا. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے ہمیں یہی ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھیں. تو بہتر حالت اس سے کیسے ہوگی؟ معدے کے تیزاب کو یا اسٹمک ایسڈ کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ اس کی مختلف شکلیں ہیں. اس کے لیے میں کوئی 10+1 کے قریب چیزیں ہیں جو یہاں لسٹ کر کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ پورے دن کے اندر اپنے لیکوڈ نیوٹریشن بڑھائی جائے، پانی زیادہ سے زیادہ پیا جائے سارے دن کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی کو بڑھوتری دیتی ہیں ان میں سے جنجر ایک بڑی زبردست چیز ہے جسے ادرک کہا جاتا ہے. تو ادرک کا زیادہ استعمال کیا جائے. ادرک کا پانی پیا جا سکتا ہے اور سالن میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جو کھانے کے اوقات سے ہٹ کے وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو پانی پلایا جائے، پانی جسم کو دیا جائے، اس پہ یہ بہتر رہتا ہے. جتنے اس کا فلشڈ ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو اس میں چوتھا پوائنٹ جو ہمیں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز ایسی کھا رہے ہیں جو گوشت میں شامل ہے تو اس کے ساتھ بہت کم پانی پیا جائے تاکہ اس سے اسٹرانگ حالت میں رہے اور اس کو ایملسیفائی کرنے میں میٹ کو اس سے آسانی رہے اور اس کا پرابلم کوئی نہ ایسی ہے. اس کے علاوہ جو کھانے کے دوران جو ہے وہ پانی اپنے آپ کو بالکل سے روکنے رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد جو پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے وہ نہیں کرنی ہے. کھانے کے بعد تو بالکل روکنا ہے تاکہ اسٹمک ایسڈ جو ہے یہ اچھی اسٹرانگ حالت میں رہے، اور یہ بھی ایک ٹول بن جاتا ہے ہمارے لیے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو کھٹاس والی چیزیں ہیں، لیمن واٹر جیسے سکنجبی کہا جاتا ہے، وہ اس کا زیادہ استعمال کریں. اور اسی طرح ایپل سیڈر بھی کہلاتا ہے، ونیگر ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو کافی فائدہ مند رہے گا. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے 7واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی پروٹین والی چیزیں جو ہے اگر کھانے میں مختلف ڈشز ہیں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس سے پروٹین جو ہے وہ شروع میں لی جائے تاکہ اس کو زیادہ ٹائم مل جائے، اور ایسڈ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ وہ کام کر سکے اور ایزیلی یہ بہتر ہو سکے. اور اس سے ایک اور پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 8 جو آتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیزیں ایسی ویجیٹیبل ہو یا جسے ہم اچار کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں لی جائے جس کے اندر کھٹاس ہے. آم کا اچار ہے، لیمن اچار ہے، تو کھٹاس والی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائے. اور اس سے کھٹاس والا پانی جو ہے وہ بھی اس میں بہتر ہے، جیسے میں پہلے بات کی ہے کہ سکنجبی کی شکل میں ہو جائے یا ویسے بھی کھٹاس جس کے اندر چیز موجود ہے وہ والا پانی استعمال کیا جائے. اور لاسٹ پوائنٹ، لاسٹ بٹ ون،
10th پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں، میجر کھانے جو بڑے ہیں جس میں زیادہ دیر بیٹھنے آتے ہیں، وہ بالکل ریلیکس ماحول میں ہو، اس سے کوئی ٹینشن نہ ہو، اس سے کوئی ایسی چیز ایسی باتیں نہ ہو جس سے آپ ذہن پہ زیادہ ہو جائے. تو ریلیکس موڈ میں رہیں گے تو یہ اسٹمک ایسڈ ہمیشہ زیادہ اچھی کوانٹٹی میں اور اچھی انٹینسٹی کے ساتھ پیدا ہوگا. اب لاسٹ پوائنٹ طرف آتے ہیں جو اس میں بہت ہیلپ فل ہے، اس کو میں نے علیحدہ لسٹ کیا ہے، نمبر بھی علیحدہ دیا ہے اس کو، اور وہ ہے آپ کا کہ اگر آپ انسولین ریزسٹنس سے جان چھڑا سکتے ہیں تو اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. انسولین ریزسٹنس کیا ہے اس پہلے بات کر چکے ہیں. انسولین ریزسٹنس اگر موجود ہو تو پھر یہ کسی طرح بھی سارے کوئی میتھڈ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو اسٹمک ایسڈ کو بڑھانے کے لیے. اور انسولین ریزسٹنس موسٹلی یا شارٹلی ہم یہ بات کریں اگر کس سے پیدا ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ میٹھا کھانے سے پیدا ہوتی ہے، اور پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس سے گرین جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو ان چیزوں سے بچ کے اپنے انسولین ریزسٹنس کو دور کیا جائے تو اس سے ہم اس سے نکل آتے ہیں. اس ساری جو باتیں کی گئی ہیں آپ سے یہ بیسیکلی ریسرچ بیسڈ ہے. تو آپ سے بھی لنک شیئر ہو جائے گا، لیکن یہ ویڈیو جو ہے ہم نے الٹیمیٹلی یوٹیوب پہ بھی جائے گی، تو جب وہاں پہ جائے گی تو اس کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہوں گے سارے تو اس کو بھی دیکھیے تاکہ پتہ چلے کہ بالکل اتھینٹسٹی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ریسرچ بیسڈ ایویڈنس ہے جو سامنے لائی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور کوئی پوائنٹ ہو اس کے اوپر کوئی کوئری ہو تو آپ بھی ابھی لیکچر کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایٹ دا اینڈ، اور اگر کوئی اور بھی ساتھی پوچھنا چاہیں تو وہاں پہ ہمیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ اپنے ریمارکس سے اپنے کمنٹ کے ذریعے. تو بہرحال یہاں تک بات ہم نے دیکھی کہ اسٹمک ایسڈ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ساری کی ساری آج کی ڈسکشن رہی. اس سے ہم نے جانا کہ اسٹمک ایسڈ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ دیکھا کہ اسٹمک بہت زیادہ اسٹرانگ ایسڈ ہوتا ہے اور اس کے بے تحاشا فائدے ہیں جسم کے لیے اور ہاضمے کے لیے اور کئی بیماریوں سے بچنے کے لیے. اس کو ہم نے ضرور اہمیت دینی ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے بے تحاشا فنکشن ہے جو بیسیکلی ہم نے 7 بڑے بڑے فنکشن سمجھے ہیں، تو ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اور اگر اس کا کسی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے اسٹمک تو اس سے کیا امپیکٹ آتے ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا سمٹمز ہیں جو انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ہم ان سمٹمز کے پیچھے کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. اس کا انڈر لائن کاز جو ہے ویک اسٹمک ایسڈ، اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا تو اس کو پھر بیماری ایک سے ایک نئی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے. اور اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے اسٹمک ایسڈ کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں تھی آج کی جو ہم بات کرنا چاہتے تھے. اس کے بارے میں اگر کسی ساتھی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ ضرور سامنے لائیں، اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. جی آپ نے صحیح کہا، اسٹمک ایسڈ جو ہے وہ ہوتا تو اس سے ہی ہے کہ جب اوپر کی طرف آتا ہے، جلن ہوتی ہے تو ہم دوائی کھاتے ہیں تو آرام مل جاتا ہے. لیکن اس کو اس طرح سمجھیں کہ اسٹمک ایسڈ مثلاً ایک خاص ڈگری 100 ڈگری سے ہونا چاہیے یا 100 اس کا اسکیل ہونا چاہیے. اسٹمک ایسڈ پہلے ہی ویک ہے، وہ 60-70 کے درمیان پھر رہا ہے، اس وجہ سے اوپر کا جو ویلو ہے وہ کھلا ہے. اس کے ویک ہونے کی وجہ سے ویلو کھلا ہے، تو ویلو کھلنے کی وجہ سے اوپر تک آیا ہے. تو ایسڈ کی جلن جو ہے وہ پیدا اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ اندر ایسڈ زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ ویلو کھل گیا ہے. تو اصل علاج تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ویلو کو بند کیا جائے. وہ ویلو کو بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسڈ جو 60-70 پہ تھا اس کو دوائیاں دے کے اس کو 40-50 پہ لے آتے ہیں، 40 یا 50 تک آ جائے گا. لازم بات ہے 70 کی زیادہ جلن تھی، اب جب 40 میں جلن کم ہوگی تو پیشنٹ ریلیف محسوس کرتا ہے. لیکن اس سے ہوا کیا، جیسے وہ 40 پہ گیا ہے آرٹیفیشلی تو پہلے وہ 70 پہ رہ کے اسوفیگل ویل جو کھول رہا تھا تو اب وہ زیادہ اس کو کھولے گا اور پرابلم بڑھ جائے گا. تو الٹیمیٹلی پیشنٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ اسی پرابلم کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے یہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کو بالکل ایسا سمجھے کہ بالکل ٹیمپرری ریلیف ہے، ایسی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو دی گئی ہے ٹیبلٹ. اس کا پراپر جو ریزن تھا وہ ویل کھلنے کا، اس ریزن کو اٹینڈ نہیں کیا گیا. اس ریزن کو اٹینڈ کرنے کے کیا طریقے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کو آپ ایسڈ کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں اندر تو وہ خود بخود بند رہے گا. جیسے وہ ویل بند رہے گا تو ریفلکس نہیں ہوگا اور اوپر آپ کو جلن نہیں ہوگا. اور اس کے طریقوں میں بہت بڑا اہم جو رول جو ہے انسولین ریزسٹنس کا ہے، اس کو کنٹرول کرے.
جی ٹھیک ہے چلے thank you very much. If there is no other question we just close it down and I say thank you to you for coming over.